عشرہ ذی الحجہ کی خاص طور پر دین میں کیا فضیلت اور اہمیت ہے؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قرآن عزیز میں اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں جو کرنے والے کام ہیں، عبادت اور ریاضت جو ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ محبوب ترین ایام ہیں۔ ان ایام میں کیا خاص عبادات ہیں جو کرنی چاہیے لوگوں کو؟ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی کہ ان 10 ایام میں آپ سرکار کثرت سے روزہ رکھا کرتے، روزے کا اہتمام کریں اور حالت صیام میں رہیں، عبادات کریں، اور آپ سرکار نے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں عبادت میں، تسبیح و تحلیل، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسلام میں عرفہ کے روزے کی کتنی اہمیت ہے؟ فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کی پچھلی سابقہ پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ایام کو بڑی بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اور انہی خاص ایام میں عشرہ ذی الحج ہے، جس کو خاص طور پر حج کی نسبت حاصل ہے، عید الاضحیٰ کی نسبت حاصل ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اہمیت پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد علی قادری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، ذی الحج کا چاند نظر آ چکا ہے، آپ ناظرین کے لیے بتائیں کہ عشرہ ذی الحجہ کی خاص طور پر دین میں کیا فضیلت اور اہمیت ہے؟ یہ عشرہ ذی الحج جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قرآن عزیز میں اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں جو کرنے والے کام ہیں، عبادت اور ریاضت جو ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ محبوب ترین ایام ہیں، اور ان میں نیک اعمال صالحیت جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑی محبوب ہے۔ اور ان میں چند چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان 10 دنوں میں کرنے والی کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، تحلیل بیان کی جائے یعنی کہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، تکبیر اللہ اکبر کی جائے، اور پھر استغفار کی کثرت کی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان 10 ایام میں روزہ رکھا جائے، ان 10 ایام میں کثرت سے صدقہ و خیرات کی جائے، اپنی قربانی کا اہتمام کیا جائے، قربانی کی خدمت کی جائے، اور اللہ توفیق دے تو حج کی سعادت سے بہرور ہوا جائے۔ ایام تشریق میں کثرت سے عبادت کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے اور اس کی کوشش کاوش کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ عشرہ ذی الحج کی بہت سی فضائل ہیں۔ صوفیاء کے ہاں ہمیں تاریخ تصوف یہ بتاتی ہے، صوفیاء اپنے آپ کو ان ایام میں معتکف کر لیا کرتے، ان ایام میں دنیا سے کٹ آف ہو کے کہیں غار میں، جنگل میں عبادت و ریاضت کے لیے مخصوص ہو جایا کرتے، منتخب ہو جاتے، اور وہ جو خاص اللہ کے انوار و تجلیات ان 10 دن میں نازل ہوتے ہیں، یا تو حرم کعبہ میں اپنے آپ کو وقف کرتے، اگر حرم میں نہ جا سکتے تو اپنے قرب و جوار میں جتنی خانقاہیں مزارات اولیاء ہیں وہاں جاتے، اور اللہ کے اس نور اور تجلیات کو ڈھونڈا کرتے، اس کی تلاش کیا کرتے۔ اور صوفیاء کا یہ طرق رہا ہے کہ ان 10 ایام میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے اور کیا کرتے۔ میں آپ سے یہ التجا کروں گا، اپنے روٹین کو تھوڑا سا چینج کریں، ان 10 دنوں میں کوشش کریں تہجد ادا کریں، تہجد کے لیے اٹھیں، نوافل ادا کریں، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، کم از کم 3 پارے روز پڑھیں گے، 10 ایام میں قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ اپنی اپنی حیثیت سے صدقہ روز کیا کریں، ان 10 ایام کی فضیلت کی وجہ سے کثرت سے استغفار کریں، نوافل ادا کیجیے، اور قربانی کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ ان ایام کے برکات ضرور عطا فرمائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اشارہ کیا عبادات کی طرف، تو ان ایام میں کیا خاص عبادات ہیں جو کرنی چاہیے لوگوں کو؟ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی کہ ان 10 ایام میں آپ سرکار کثرت سے روزہ رکھا کرتے، روزے کا اہتمام کریں اور حالت صیام میں رہیں، عبادات کریں، اور آپ سرکار نے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں عبادت میں، تسبیح و تحلیل، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو کثرت سے پڑھیے، اور اس پورے مہینے میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا، یا اس کے ساتھ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کو بھی شامل کر لیجئے۔ تیسرا کلمہ کثرت سے پورا مہینہ، صوفیاء فرماتے ہیں تیسرا کلمہ ذی الحج میں پڑھنے سے انسان کی جتنی جملہ حاجات ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اس وظیفے کو پڑھنے سے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں 28,000 مرتبہ مکمل یہ تیسرا کلمہ پڑھے، اللہ اس کی بڑی سے بڑی مشکل کو آسان فرمائے گا، بڑی سے بڑی حاجت مکمل ہو جائے گی اس وظیفے کی برکت سے۔ تو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے روزوں کی طرف اشارہ کیا، تو اسلام میں عرفہ کے روزے کی کتنی اہمیت ہے؟ یوم عرفہ کا روزہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔
فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کی پچھلی سابقہ پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اسے 1 سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو کوشش کر کے یوم العرفہ کا روزہ ضرور رکھیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ناظرین، جتنی عبادات اور اذکار کا تذکرہ ہوا، ہم سب کو چاہیے کہ ہم عشرہ ذی الحجہ کی یہ فضیلت اپنے لیے بھی سمیٹیں اور عبادات کو کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ان دنوں میں خاص طور پر قربانی کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں۔ تو اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔